السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ہی ہم سب نے نوح علیہ السلام کی کہانی سنی ہے، ایک بڑا طوفان جس کی اونچی لہریں زمین کے قریب ہر زندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ دور کتنا عجیب اور مسٹیریس تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب لوگ آسمان سے اترتے دیکھے گئے۔ جادو صرف افسانہ نہیں بلکہ حقیقت تھا، اور لوگوں کے سامنے عجیب پورٹلز کھلتے تھے۔ کچھ پرانی روایتوں کے مطابق وہ بڑا طوفان بھی ایسے ہی پورٹلز کے ذریعے آیا۔ یہ سننے میں عجیب اور ایلین جیسا لگے گا اور بہت ہی انوکھا لگے گا، لیکن اس کے ثبوت موجود ہیں، اور ہم آج یہی دیکھیں گے۔ ہم نے شروعات حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے کی، ان کے زمین پر پہلے دن، ان کی نسل کے آگے کے درجے تک، ادریس علیہ السلام تک۔ ہم نے بک آف اینوک کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے یہ تک جانا کہ ادریس علیہ السلام کے دادا نے شیطان کی جو فوج تھی اس سے جنگ کری، لیکن ان کے انتقال کے بعد برائی دھیرے دھیرے انسانیت میں جڑ پکڑنے لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد یارد کے دور میں چیزیں بہت بری ہو گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ 200 مرد پہاڑوں سے اترے اور قابیل کی نسل کے لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ ان مردوں کے آنے سے برائی پھیلی جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ صرف اسلامی روایت میں نہیں بلکہ مختلف قدیم سویلائزیشنز کے ٹیکسٹ میں بھی ملتا ہے۔ بک آف دا کیو آف ٹریجرز ایک پرانا سیریا کرسچن ٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ مرد جو کہ ہائی لینڈز کے رہنے والے تھے وہ اترے عورتوں کے لیے زمین پہ۔ بک آف جوبلیز اور بک آف اینوک اسے آگے کہتے ہیں کہ یہ 200 مخلوق آئی اور برائی کا سبب بنی، جس سے انسانیت کو قریب ختم ہی کر دیا۔ حالانکہ بک آف اینوک انہیں فرشتے کہتا ہے، لیکن یہ فرشتے نہیں تھے، یہ جن تھے، اور جنوں میں بھی ایک قسم تھی شیطان کی جو اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق رہتے ہیں، اور ایسی برائی فرشتوں سے ممکن نہیں۔ ان مخلوق کے پاس طاقت تھی، انہیں ایلیمنٹس، ہتھیار بنانا، دوائی، ستاروں کا اور غیب کے رازوں کا علم تھا۔ انہوں نے جادو، ایسٹرولوجی، برائی کے لیے پڑھنا اور بہت سی چیزیں سکھائیں جو برائی کے دروازے کھولتی تھی۔ یہ شیطان انسانی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے لگے اور انہیں غیب کا علم سکھایا۔ ان کے بچے، جنہیں قدیم ٹیکسٹ میں نیفلم یا جائنٹس کہا جاتا ہے، یہ پیدا ہوئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ جائنٹ 100 میٹر سے زیادہ لمبے تھے۔ حالانکہ یہ مختلف ہیں، ان شیطانوں نے انسانی جینیٹکس کو بدلا، الگ الگ جائنٹس پیدا کیے۔ یہ جائنٹس نے اور بھی تباہی مچائی، انہوں نے سب کچھ کھا لیا، مویشی، پرندے، سمندری مخلوق تک، اور انسانوں پر بھی حملہ کیا۔ زمین خوف اور تباہی میں ڈوب گئی۔ اس اندھیرے دور میں حضرت نوح علیہ السلام ابھرے اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، لیکن برائی بہت گہری تھی۔ یہ برائی صرف گمراہ انسان نہیں تھے، شیطان کے اثر میں آئے لوگ، جائنٹس اور بت پرست تھے جو اللہ کے راستے سے بالکل ہی ہٹ گئے تھے۔ طوفان صرف برائی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے نہیں آیا، یہ زمین کو صاف کرنے کے لیے تھا، جو یارد کے وقت سے شروع ہوئی، ادریس علیہ السلام کے دور میں پھیلی اور نوح علیہ السلام کے وقت پہ اپنے پیک پر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قریب 900 سال لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دی، لیکن جب اکثریت بت پرستی، جائنٹس کے آزاد گھومنے اور جادو کے راز میں گم رہی تو اللہ نے بڑا طوفان بھیجا۔ یہ صرف سزا نہیں
بلکہ ایک ریسیٹ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے بیچ 950 سال تک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، خاموشی سے اور کھلے عام۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی عمر صرف اتنی تھی۔ ان کی اصل عمر کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 350 سال اور جیے۔ ان کی عمر قریب 1300 سال بتاتے ہیں۔ امام الطبری کہتے ہیں وہ 1450 سال جیے۔ ایک روایت جو عباسد دور کی امام علی بن محمد العقری سے ہے، کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال جیے۔ ان کے مشن کے پہلے 300 سالوں میں لوگ ان کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ باپ اپنے بیٹوں کو لے جاتے تھے اور کہتے، بیٹا اگر میں مر جاؤں اور تو جیتا رہے، اس دیوانے سے بچنا، اس کی بات کبھی مت ماننا۔ اتنی نفرت اور انکار کا سامنا انہوں نے صدیوں تک کیا۔ اتنے صبر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کا مال اور بچوں نے ان کا نقصان ہی بڑھایا۔ اے میرے رب، زمین پر ایک بھی ان میں سے نہ چھوڑو، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف بدکار اور ناشکری اولاد پیدا کریں گے۔ اس وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ جلدی ایک تباہ کن طوفان آئے گا۔ اللہ نے انہیں ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ امام الطبری کے مطابق اللہ نے کہا کہ درخت لگاؤ۔ یہ درخت بڑھا اور 40 سال بڑھا۔ اللہ نے کہا اسے کاٹ کر کشتی بناؤ۔ ایک صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق میں خندق کا آئیڈیا دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ٹیک کے درخت لگائے، 40 سال بعد کاٹے اور 400 سال میں کشتی بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت سے کشتی بنائی۔ قتادہ کے مطابق کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی، جس کا دروازہ سائڈ پر تھا۔ ایک ہاتھ 18 انچ کے حساب سے یہ قریب 137 میٹر لمبی، 23 میٹر چوڑی اور 14 میٹر اونچی تھی۔ لیکن الحارث حسن البصری سے روایت کرتے ہیں کہ کشتی 1100 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی یعنی 503 میٹر لمبی تھی اور 274 میٹر چوڑی۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، اگر تم کسی ایسے شخص کو زندہ کر دو جس نے حضرت نوح کی کشتی کو دیکھا، ہم اس سے پوچھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹی سی پہاڑی پر لے گئے، مٹی اٹھائی اور پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت نوح کے بیٹے حام کی قبر ہے۔ پھر انہوں نے زمین پر عصا مارا اور کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ زمین پھٹی اور ایک بڈھا مٹی جھاڑتا ہوا انسان نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم بڑھاپے میں مرے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں جوانی میں مرا، لیکن جب اٹھا تو لگا قیامت آ گئی اور ڈر سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشتی کے بارے میں پوچھا۔ حام نے کہا، یہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 منزلوں والی، ایک جانوروں کے لیے، ایک انسانوں کے لیے اور ایک پرندوں کے لیے۔ یہ الحارث کی روایت سے ملتا ہے جو کشتی کو 503 میٹر لمبی اور 274 میٹر چوڑی بتاتے ہیں۔ حام نے کہا، جب کشتی میں گندگی بڑھ گئی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہاتھی کے دم کو سہلاؤ۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک سور اور اس کی جوڑی نکلی اور گندگی کھا گئی۔ جب چوہوں نے تباہی شروع کی، اللہ نے کہا شیر کی دونوں آنکھوں کے بیچ مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا، ایک بلی
اور اس کی جوڑی نکلی اور چوہوں کو ختم کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ کہ زمین سوکھ گئی؟ حام نے کہا انہوں نے پہلے کوا بھیجا لیکن وہ ایک لاش پر بیٹھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو لعنت دی، اس لیے وہ گھر سے دور رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر بھیجا جو زیتون کا پتا اور مٹی کے ساتھ واپس آیا۔ اس سے نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ پانی ہٹ رہا ہے، اس لیے کبوتر کے گلے پر ہرا نشان ہے اور وہ لوگوں کا گھر پسند کرتا ہے۔ حواریوں نے کہا اے اللہ کے رسول، حام کو ہمارے لوگوں کے پاس لے چلو تاکہ ہم ان سے بات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو شخص دنیا سے کٹ گیا وہ تم میں کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر انہوں نے حام سے کہا اللہ کے حکم سے واپس جاؤ، اور حام مٹی بن گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ نوح پر کشتی بنائی جہاں سے طوفان شروع ہوا۔ کشتی میں 3 منازلیں اور 3 دروازے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے لکڑی کاٹنا، لوہا ڈھالنا اور پچ کا استعمال شروع کیا، لوگ مذاق اڑاتے اور کہتے نوح تم نبی تھے اب بڑھئی بن گئے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جلد ہی پتہ چلے گا کس پر شرمندگی اور سزا آئے گی۔ جب کشتی مکمل ہوئی، اللہ نے کہا جب ہمارا حکم آئے اور تندور سے پانی ابلے تو ہر قسم کا ایک جوڑا اپنے خاندان اور ایمان والوں کو کشتی میں چڑھاؤ، لیکن صرف چند لوگ ایمان لائے۔ جب تندور ابلا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہر مخلوق کا ایک جوڑا جانور، درخت اور ایمان والے چڑھائے۔ ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی بیویاں ساتھی تھی۔ ان کا بیٹا یام جو کفر پہ تھا کشتی میں نہیں چڑھا۔ نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی جسدیں بھی زمین سے کھود کر کے نکالی اور انہیں بھی اپنے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا۔ ایک روایت کے مطابق پہلا جانور چڑھنے والے چیٹی تھی اور آخری گدھا۔ جب گدھا آدھا اندر تھا، شیطان نے اس کی دم پکڑی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے بد نصیب اندر آ، لیکن وہ نہیں ہلا۔ جب انہوں نے کہا اندر آ چاہے شیطان بھی ساتھ ہو، تو شیطان دم چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے دشمن، تو یہاں کیسے آیا؟ شیطان نے کہا تو نے کہا شیطان کے ساتھ بھی آ تو میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا نکل، لیکن شیطان نے کہا اب مجھے نہیں نکال سکتے۔ کہتے ہیں شیطان کشتی کے پیچھے چھپا رہا۔ جب سب چڑھ گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان کے دروازے کھل گئے۔ قرآن کے مطابق ہم نے آسمان کے دروازے برستے پانی سے کھولے اور زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، تو پانی ایک مقرر مقصد کے لیے ملا۔ یہ قدیم لکھا ہوا وقت تھا۔ طوفان کا پانی صرف بارش یا زمین سے نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھولے۔ یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی، ایک آسمانی واقعہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق آسمان میں ایک دروازہ ہے المغرہ، جس سے طوفان کا پانی اترا۔ یہ بتاتا ہے کہ آسمان میں پورٹلز کھلے۔ اسلامی روایت کے مطابق دجلہ اور نیل یہ 2 ایسے دریا ہیں جو چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے بہہ کر زمین پر آتے ہیں۔ یہ پورٹلز کے ذریعے ممکن ہے۔ طوفان کا پانی بھی ایسے پورٹل سے آیا، زمین سے ابلا اور آسمان سے اترا۔ قرآن کے مطابق جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، یہ کوئی معمولی تندور نہیں تھا۔ روایت کے مطابق
یہ حضرت حوا علیہ السلام کا تندور تھا جو نسل در نسل نوح علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ طوفان کا اشارہ تھا۔ پانی زمین کے اندر سے اور آسمان سے آیا اور دونوں نے مل کر ایسا طوفان بنایا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پانی اونچے پہاڑوں سے 7 سے 40 میٹر تک چڑھا۔ طوفان شروع ہونے سے کشتی کے تیرنے تک 40 دن اور رات لگی، جیسا تورا میں بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں لکڑی اور کیلوں والی کشتی پر چڑھایا جو ہماری نگرانی میں چلی، لہریں جو پہاڑ جیسی تھی۔ جب پانی چڑھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا۔ انہوں نے بلایا، بیٹا ہمارے ساتھ چڑھ جا، کافروں میں مت رہ۔ لیکن اس نے کہا میں پہاڑ پر پناہ لوں گا، یہ مجھے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ نہیں سوائے اس کے جس کو رحمت ملے۔ ایک بڑی لہر آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ کسی پر رحمت کرتا تو وہ اس بچے کی ماں ہوتی۔ جب نوح علیہ السلام کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے سوکھی زمین پر کشتی کیسے چلے گی، یہ ہوا سے چلے گی، نوح علیہ السلام جواب دیتے جلدی پتہ چلے گا۔ جب کشتی بنی اور پانی ابلا، ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ ڈری اور پہاڑ پر چڑھی۔ پانی جب وہاں پہنچا اس نے بچے کو اوپر اٹھایا، لیکن پانی نے دونوں کو بہا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی پر رحمت ہوتی تو وہ اس ماں پر ہوتی۔ زمین کا ہر جاندار، انسان، جانور، درخت ختم ہو گیا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے۔ ابن کثیر کے مطابق کچھ کہتے ہیں کہ اوج بن انک ایک جائنٹ جو کہ کفر پہ تھا، وہ نوح سے موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک جیا۔ کہتے ہیں وہ 1500 میٹر لمبا تھا اور سمندر سے مچھلی نکال کر سورج سے پکاتا تھا۔ یہ ایک افسانہ ہی لگتا ہے۔ جب کشتی چلی، طوفان 6 مہینے اور 10 راتوں تک رہا۔ کشتی پورے زمین پر گھومی لیکن مکہ اور مدینہ کے مقدس علاقے میں نہیں رکی۔ وہ کعبہ کے ارد گرد 1 ہفتہ چکر لگاتی رہی جو اللہ نے کوہ ابو قبیس پر اٹھا لیا تھا تاکہ طوفان سے بچے۔ کشتی آخر میں کوہ جودی پر رکی جو موصل عراق کے قریب ہے۔ اللہ نے زمین کو پانی اور آسمان کو بارش بند کرنے کا حکم دیا۔ آسمان کا پانی سمندروں اور دریاؤں میں رہا، لیکن سیریا کے ہضمی میں 40 سال تک پانی رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس اور ان کی بیویوں کے ساتھ 73 ایمان والے شیت کے بچوں کو چڑھایا۔ ٹوٹل 80 لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں رہے جب تک پانی پورا زمین میں جذب نہیں ہوا۔ کشتی کوہ جودی پر 6 مہینہ یا 6 مہینہ اور 7 راتوں بعد رکی، جو آج کل ترکی کے شرناق کے قریب ہے۔ اترتے وقت نوح علیہ السلام نے جزیرہ علاقے میں نئی زندگی شروع کری، گھر بنائے اور ہر بندے کو رہنے کی جگہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوح علیہ السلام رجب کے پہلے دن کشتی میں چڑھے اور روزہ رکھا۔ کشتی 6 مہینے چلی اور محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء پر کوہ جودی پر رکی۔ نوح علیہ السلام نے سب کو روزہ رکھنے کا کہا تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام جو ایک گوری چمڑی والے لوگ بنے، حام جو کہ افریقی نسل کے لوگ تھے، اور یافس جو کہ براؤن رنگ کی چمڑی والے بنے۔ ان کا بیٹا یام جو ڈوب گیا، سب کی ایک ہی ماں سے تھا۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام نے
زمین اپنے بیٹوں میں تقسیم کی۔ سام کو یروشلم، نیل، دجلہ اور دوسرے دریا والے علاقے، حام کو نیل کے ویسٹ کا علاقہ اور یافس کو پشون سے ایسٹ کا علاقہ۔ عبداللہ بن عمر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیڈوین آیا جس کے لباس پر دنیاوی نقش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا یہ وہی لباس ہے جو فارس اور روم کے لوگ شان کے لیے پہنتے ہیں؟ کیا عرب بھی ان کا گھمنڈ کرنے لگے ہیں؟ پھر انہوں نے اس کا لباس پکڑا اور کہا، یہ لباس تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اس سے تمہاری عقل میں کچھ نہیں آتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام کا وقت انتقال قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، میں تمہیں 2 حکم اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلا، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا، اس کی تسبیح اور حمد کرو۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک شکل میں آئے تو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ سے بڑا کوئی کلمہ نہیں۔ اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے اور شرک اور گھمنڈ کو منع کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا اچھے کپڑے پہننا شرک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں۔ کیا اچھا گھوڑا شرک ہے؟ پھر سے کہا، نہیں۔ کیا لوگوں کا بیٹھنا شرک ہے؟ پھر کہا، نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، گھمنڈ اور شرک میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچ کو چھوٹا سمجھنا اور لوگوں کو کمتر دیکھنا شرک ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے کیونکہ شرک طوفان کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو شرک سے دور رہنے کی نصیحت کی، اور صدیوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی نصیحت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا دور انسانی تاریخ کا ایک انوکھا وقت تھا۔ لوگوں نے آسمان سے اترتی مخلوق، نبیوں کو آسمان میں جاتے اور عجیب واقعات دیکھے جو آج معجزے لگتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہ لوگوں کے لیے انوکھا نہیں تھا۔ قرآن کی سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ ہم 7 آسمانوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے، لیکن ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے لوگ شاید انہیں دیکھ سکتے تھے، شاید پورٹلز کے ذریعے۔ یہ لوگ واچرز سے یعنی جنوں سے برائی کا علم سیکھ چکے تھے، اور ان کا گھمنڈ اسی میں تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کو صرف اللہ کی وحدانیت کے انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے غلط علم کی وجہ سے بھی نہیں مانتے تھے۔ نوح علیہ السلام اور قریش کے لوگوں میں ایک سملیرٹی تھی، دونوں نے اپنے نبیوں کو ایک جیسا انکار کیا۔ انہوں نے کہا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ فرشتے بھیجتا، صرف غریب تمہیں مانتے ہیں، ہمارے باپ دادا بت پرست تھے، ہم کیوں چھوڑیں؟ لیکن فرق یہ تھا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگے، جبکہ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے نہیں مانگے، کیونکہ ان کے لیے معجزے معمولی تھے۔ انہوں نے آسمان کے دروازے دیکھے، غیبی طاقتوں کا استعمال کیا، اور اس گھمنڈ نے انہیں اندھا کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں 480 سال میں نبوت ملی، 950 سال تک تبلیغ کی، اور 350 سال طوفان کے بعد جیے، یعنی قریب 1780 سال۔ ان کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد الحرام مکہ میں ہے، یا لبنان کے بیقا ویلی کے کرک نو میں، جہاں ایک مسجد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
طوفان شروع ہونے کے 6 مہینے بعد زمین نے پانی پینا شروع کیا۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر رکی جسے قرآن میں کوہ جوڈی کہا گیا ہے۔ آج یہ پہاڑ کوڈوک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ٹرکی کے جنوبی مشرقی حصے میں سیریا اور عراق کے بارڈر کے قریب ہے۔ کیونکہ طوفان ایک دنیا بھر کا واقعہ تھا، اس لیے قریب ہر بڑی سویلائزیشن کے پاس اس کی کہانی ہے۔ سومیرین، اسیرین اور بیبیلونین ٹیکسٹ میں بھی طوفان کا ذکر ہے، اور 600 سے زیادہ الگ الگ فلڈ لیجنڈز ہیں، گریک، انڈین، اسکینڈینیوین، چائنیز اور نیٹو امریکن سویلائزیشن میں بھی ملتی ہیں۔ کیونکہ کہانی کے بہت سے روپ ہیں، اس لیے الگ الگ روایتوں میں کشتی کے رکنے کی جگہ بھی مختلف ہے۔ سب سے پرانی تاریخی روایت براسوس سے ہے، جو 3rd سینچری BC کا بیبیلونین پنڈت اور ہسٹورین تھا۔ اس نے لکھا کہ کشتی کورڈین ماؤنٹینز میں رکی اور اس وقت بھی اس کی لکڑی کے ٹکڑے دکھتے تھے۔ لوگ ان ٹکڑوں سے تعویذ بناتے تھے۔ کورڈین ماؤنٹینز لیک وان کی جنوبی مغربی کنارے کے قریب ہے، جہاں کوہ جوڈی ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق کشتی کوہ ارارات پر رکی۔ چلیے پہلے کوہ ارارات کے ثبوت دیکھیں، پھر کوہ جوڈی جو قرآن کے مطابق اصلی جگہ ہے اس پر بات کریں گے۔ ارارات جو مشرقی ترکی میں ہے، 2 والکینک چوٹیوں سے بنا ہے، گریٹ ارارات اور لٹل ارارات۔ 10ویں صدی سے بہت سے ویسٹرن کرسچن نے توریت کی اصلی ہیبرو لفظ ماؤنٹینز آف ارارات کو غلط سمجھا اور اسے ایک چھوٹی کوہ ارارات سے جوڑ دیا، جو اس علاقے کے سب سے اونچے پہاڑ میں ہے۔ لیکن ارارات اصل میں اوراتو سے آیا ہے، جو ایک پرانا کنگڈم تھا جو آج کے ٹرکی کے مشرقی اناٹولیا میں تھا۔ اوراتو میں بہت سے پہاڑی علاقے تھے، جن میں کوہ جوڈی بھی شامل ہے۔ اسیرین بادشاہ اشور نصرپال اس کے ریکارڈز اوراتو کی حد بتاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوہ ارارات خود اوراتو کے اصلی علاقے میں نہیں تھا۔ تو جب اصلی تاریخ اور زبانی حوالے سے دیکھا گیا تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ماؤنٹینز آف ارارات کسی ایک چوٹی کی طرف نہیں بلکہ ایک بڑے پہاڑی علاقے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے کشتی کا ٹھکانہ واضح نہیں دیا گیا۔ 1829 سے بہت سے یورپین مسافر اور ریسرچرز کوہ ارارات پر کشتی ڈھونڈنے گئے۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے ایک بڑی 3 منزلہ کشتی کے ریمینز پائے، جو ببلیکل میجرمنٹس 150 میٹر لمبی، 25 میٹر چوڑی اور 15 میٹر اونچی سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکڑی کے ٹکڑے بھی لائے جو انہوں نے کہا کہ کشتی کے تھے۔ ایک بار پائلٹ نے کہا کہ انہوں نے ہوائی جہاز سے یہ سٹرکچرز دیکھی۔ 1955 اور 1969 میں ریسرچرز نے کوہ ارارات کی لکڑی کے سیمپل کا تجزیہ کیا اور کہا کہ یہ کشتی کے تھے، لیکن کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ 7ویں یا 8ویں صدی AD کے تھے۔ یہ شاید آرمینینز نے نوح علیہ السلام کے احترام میں بنائے، نہ کہ اصلی کشتی۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں، سائٹنگز، تصویروں اور لکڑی کے ٹکڑوں کی، لیکن کوئی بھی سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہوئی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ کوہ ارارات طوفان کے وقت موجود ہی نہیں تھا۔ جیولوجیکل سٹڈیز بتاتے ہیں کہ کوہ ارارات طوفان کے بعد والکینک ایرپشن سے بنا اور دھیرے دھیرے اونچا ہوا، اس لیے یہ کشتی کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ کوہ ارارات سے 18 میل جنوب میں دروپینار سائٹ ہے، جس کو ایک کشتی نما فارمیشن کی وجہ سے شہرت ملی۔ اس کے میجرمنٹس ببلیکل کشتی سے قریب قریب ملتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں نے اسے اصلی کشتی سمجھا۔ پاس میں بڑے پتھر بھی ملے جنہیں کچھ نے اینکر سٹونز کہا، جو ایک کشتی کو روکنے کا کام کرتے ہیں، لیکن ایسے پتھر اس علاقے میں اور بھی ہیں جو اسے خاص نہیں بناتے۔
جیولوجیکل سٹڈیز کے مطابق دروپینار ایک نیچرل فارمیشن ہے، نہ کہ انسان کا بنایا سٹرکچر۔ اس کے کشتی ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ اور بھی جگہوں کو کشتی کا ٹھکانہ کہا گیا، لیکن کسی کے پاس ٹھوس تاریخی یا سائنٹیفک ثبوت نہیں۔ سب سے زیادہ یقین والی جگہ جو قرآن اور اسلامی علماء کے مطابق ہے، کوہ جوڈی۔ قرآن کی سورہ ہود آیت 44 میں کہا گیا ہے، زمین کو حکم دیا گیا اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو کہا اپنی بارش روک۔ پانی کم ہوا، کام مکمل ہو گیا، اور کشتی کوہ جوڈی پر رکی، اور کہا گیا ظالموں کا خاتمہ ہو۔ کلاسیکل علماء جیسے ابن جریر الطبری اور امام ابن کثیر کے مطابق کوہ جوڈی موصل کے قریب آج کے شرناک پروونس ترکی میں عراق کے بارڈر کے پاس ہے۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر بھیجا تاکہ دیکھیں کہ زمین نظر آئی یا نہیں۔ جب کبوتر زیتون کا پتہ لے کر واپس آیا تو یہ اشارہ تھا کہ طوفان کا پانی کم ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوہ ارارات جو کہ 5137 میٹر اونچا ہے، وہاں زیتون کا درخت نہیں اگتے کیونکہ وہاں کا موسم بہت سخت ہے، جبکہ کوہ جوڈی کے جنوبی علاقے میں زیتون کے باغات کے لیے آج بھی مشہور ہے، جو اس روایت کو زیادہ یقینی بناتے ہیں۔ آج کوہ جوڈی کے پاس ایک گاؤں ہے ہیشون، جس کا مطلب ہے 80۔ کہتے ہیں یہ ان 80 لوگوں نے بسایا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ کوہ جوڈی کے نیچے شرناک شہر ہے جس کا نام پرشین لفظ شہر نینوا سے آیا، یعنی نوح کا شہر۔ پاس ہی چرسا قصبے میں ایک بڑی قبر ہے جسے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں۔ یہ سب کوہ جوڈی کو کشتی کا اصلی ٹھکانہ بناتا ہے، نہ کہ کوہ ارارات۔ کوہ جوڈی کو تاریخی سرچشموں میں قردو، نیپور، قاردوشیان بھی کہا گیا۔ بیبیلونین ہسٹورین بارسوس نے ماؤنٹ قاردو کو کشتی کا ٹھکانہ بتایا۔ ارلی کرسچنز اور بیبیلونینز بھی مانتے تھے کہ کشتی کوہ کوڈی پر رکی۔ اسیرین ریکارڈز کے مطابق کشتی ماؤنٹ نیپور پر اتری جو آج کوہ جوڈی ہے۔ اسیرین ٹیبلٹس میں تعویذوں کا ذکر ہے جو بارش لاتے اور بیماری سے بچاتے تھے، اور کہتے ہیں یہ کوہ نیپور کے دامن سے لائے گئے۔ میراسوس نے بھی لکھا کہ لوگ کشتی کے ٹکڑے تعویذ کے لیے لے جاتے تھے، جو کوہ جوڈی کے ثبوت کو مضبوط کرتا ہے۔ تاریخی اور ٹیکسچول ثبوت کے علاوہ کوہ جوڈی کی روحانی اہمیت بھی ہے۔ 1910 تک مختلف مذہب کے لوگ اس پہاڑ پر دعا اور عبادت کے لیے جاتے تھے۔ مسلمان اسے حضرت نوح علیہ السلام کی لیگیسی سے مقدس مانتے تھے۔ جیولوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ کوہ جوڈی کشتی کا ٹھکانہ ہونے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس کے جنوبی میں سینڈ سٹون، سلٹ سٹون اور پانی سے بنی چٹانیں ہیں جو ہابر ریور تک جاتی ہیں۔ یہ چٹانیں طوفان اور دریاؤں کے ثبوت ہیں۔ کوہ جوڈی میں سیڈیمنٹری راکس ہیں جو پانی اور طوفانوں سے بنتے ہیں، نہ کہ والکینک راکس جو میگما سے بنتے ہیں۔ ایک جیولوجسٹ نے کہا کوہ جوڈی کریٹیشیس واٹر لیڈ راک سے بنا ہے جو طوفان کے پانی سے بنا، نہ کہ طوفان کے بعد۔ یہ سب ثبوت کوہ جوڈی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اصلی ٹھکانہ بتاتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا۔